بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، کچھ عجیب سے عالم میں ہوں کل سے۔ ابھی یہاں نام دیکھا کہ زیر صدارت ناکارہ کا نام، اور ایسے حضرات کی موجودگی میں جو صدر صدوری نہیں ہے بلکہ مصادر علم و فضل ہیں، وہ پہلی نشست تھی جی۔ اچھا، تو ان کی موجودگی میں تو ہم نے کہا یہ کیا ہے، تو اندازہ یہ ہوا کہ جو لا علمی ہے، دیکھیے اصل چیز جو ہے وہ ہمارا لا علم ہونا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، کسی بھی خطے کے بارے میں اگر ہم نہیں جانتے ہیں اس کی تاریخ کو، تو اس تاریخ کا قصور نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں ہماری لا علمی ہے۔ ہم نے یہ بات لکھی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ رامپور پڑھیے، اب لکھنؤ پڑھیے، گلبرگہ پڑھیے، آپ مرشد آباد پڑھیے، آپ بھوپال پڑھیے، آرکاٹ کو پڑھیے، سارے ہندوستان کے علماء و فضلاء کی تاریخیں مل جاتی ہیں۔ نہیں ملتی ہیں اگر، تو یہ خطے میں بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی غصے ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم سچ کہتے ہیں کہ آپ کی سادگی جو آپ نے یہاں بٹھا دیا ہم کو، یہ مواتیوں کی سادگی کی جو بات کی جاتی ہے، اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو بلایا، اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے شکر گزار ہوں گے ہمارے عزیز نسیم میواتی صاحب کا، کہ انہوں نے ہم کو بتایا کہ بھائی آپ آئیے ذرا دیکھیے، اور ایک دو چیزیں بھیج دی۔ تو پہلی بار، حقیقت یہ ہے کہ پہلی بار میوات کے اندر کیا کیا تھا اس کا ہلکا سے اندازہ ہوا۔ یہ میوات کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے ہمیشہ یہ سوال اٹھائے، ہم نے ان سے بھی کہا، ہمارے عزیز اور بھی ہیں، ان سے جب گفتگو ہوتی تھی کبھی، تو ہم کہیں کہ میوات کا علاقہ اتنا، وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے میوات کا سفر، اس میں جگہ جگہ ان کے بارے میں اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ اجڑ ہیں اور چور اچکے ہیں، بدماش، اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ جو کیوں سوال آیا، وہ سوال ہم نے یہ اٹھایا، اور ہم نے کہیں لکھا بھی ہے مضمون میں کہ دلی کے زیر سایہ، دلی جو تہذیب اور حضارہ اور ثقافت کا سب سے بڑا مرکز، اس کے سائے میں چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوا کہ ایک علاقہ اتنا بڑا علاقہ ہے، اور اس کے کہیں کوئی تہذیب کا کوئی منظر ہے، نہ کسی ثقافت کا منظر ہے، نہ علم دکھائی دیتا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ ایسا ہوا کیوں؟ ذرا سے راستہ بدل دیجئے تو بدایوں ہوتے ہوئے چلے جائیے، تو وہاں ایک سے ایک علماء فضلاء اور ان کے پاس جاگیریں اور یہ وہ، پھر مشائخ کا ایک سلسلہ، وہ سب کے سب دربار سے وابستہ، سب کے سب جو ہیں وہ مغل دربار سے وابستگی ان کی دکھاتی ہے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا، اور میواتیوں کا دور رہنا بلکہ ان کے اوپر جبر اور ظلم کا ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اشخاص کو یاد کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ ایسی قوم جس کی جوانمردی، جس کی جفاکشی، جس کی مروت، جس کی سادگی، جس کی یہ ایک عجیب چیز ہے کہ ہم شیر ہیں، ہمارے سامنے دوسرے مچھر ہیں، یہ کہنے کی جرت کس قوم میں تھی؟ کبھی کسی کے محکوم نہ رہنے والی یہ وہ عادت تھی کہ جس کی وجہ سے دوسروں نے فائدے اٹھائے اور اس قوم کو الگ رکھا گیا۔ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے، ورنہ یہ جو علاقہ ہے بھرتپور سے الور تک، ابھی ہم نے کہا نا کہ ہم نے جب سب سے پہلی بار جو ہے اگر جانا ہے، سب سے پہلی بار، بھائی بہت جاہل آدمی ہوں، مشتاق تجاروی کے نام سے، کہ ہم کو یہ تھا کہ تجارہ ہے کہ تجارہ ہے کہ تجارہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو ان کے نام سے ہم نے میوات کے بارے میں جانا کہ میوات میں کوئی جگہ ہے، اور یہ علم ہوا اور اعتراف ہوا ہے ہمارے مخدوم، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، ہم سب کے سرپرست، اور صحیح کہا گیا میرے کارواں ہمارے حکیم صاحب، کہ آپ کی کتابوں سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا اعتراف کیسے کیا جائے۔ وہاں علم کی بات تھی، یہاں اعتراف کی بات تھی، تب پتہ چلا کہ الور سے لے کے یہاں تک کیسے کیسے لوگ، کیسے خاندان۔ پھر جب یہاں آنے کی بات ہوئی تو ہم نے کہا کچھ پڑھیں، تو تذکرہ صوفیائے میوات دیکھا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ندوی القلم
کے ذریعے سے اتنی بڑی کتاب سامنے آئی، اس کی تحقیقی کیا حیثیت ہے وہ ہم نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ پہلی بار ایک منظم کوشش ہوئی کہ صوفیاء میوات کے نام سے علماء میوات یا مشائخ میوات کا ایک ذکر سامنے آیا، بہت پہلے کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد ہم نے حضرت مولانا علی میاں صاحب کا ایک قول دیکھا کہ صاحب وہ قوم ہے جس نے 1000 سال تک جو ہے اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جو مربوط رکھا انتہائی مشکل حالات میں۔ اس کے بعد اندازہ ہوا کہ بھائی جانو یہ ہے کون سی قوم، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ صرف تبلیغ کے کام کی وجہ سے کبھی کبھی میوات کا نام آئے کانوں میں، یا پھر جو آج کل کا جو میڈیا ہے یہ کہ یہاں کے کچھ خبروں کے ذریعے سے معلوم ہوتا تھا، ورنہ باہر کی دنیا آج بھی ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے میوات کو سمجھنے کا۔ کل جو ہم کو ذرا سے چلنے پھرنے کا موقع ملا تو دل چاہ رہا تھا کہ قدم قدم پر سجدے کریں۔ یہاں شہیدوں کے خون کی بو محسوس ہو رہی تھی، ان کی خوشبو آ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اراولی پہاڑیوں کے درمیان رہ کر اور خاردار جھاڑیوں کے درمیان رہ کر، اور جو غیر عزیز زرعین جو اگر کوئی زمین ہو سکتی ہے تو وہ یہ تھی، اس کے درمیان رہ کر انہوں نے، اور دشمنوں کے درمیان رہ کے، روز ازل سے جیسے دشمن یہاں پر موجود تھے ان کے درمیان رہ کے جس طریقے سے ہم نے عقیدے کیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اس کا نتیجہ تو ہونا ہی تھا کہ تبلیغ جیسی تحریک سامنے آئے۔ اور مولانا عبدالسبحان صاحب، حالانکہ ان کو وہ ماحول کہیں نہ کہیں یہاں ملا ہوگا، تب مولانا عبدالسبحان صاحب ہوئے، جن کے بارے میں ہم نے لکھا، آپ نے دوہرا بھی دیا ہے بہت سی باتوں کو، کہ وہ علم کی مشین، یعنی مولانا الیاس صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت کم بولتے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے جملے بولتے تھے۔ اگر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو علم کی مشین کہا تو بہت کچھ کہہ دیا، انہوں نے کارخانہ بنا دیا، ان کو علم کا کارخانہ بنا دیا۔ جی ایسے ہی ایک عبد القادر رائے پوری صاحب، مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا عبدالسبحان تو 1000 سال پہلے کی ارواح میں سے ایک روح ہے۔ یہ جملہ کیا کہتا ہے؟ پورے میوات کی عظمت کو پورے ہندوستان کے اوپر چھا دیتا ہے۔ 1000 سال پہلے کی ارواح میں سے ایک روح ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ہم کو نہیں معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ ان بچوں کو ابنائے ندوہ ہیں، ندوی ہم بھی ہیں، شاید اسی نسبت سے انہوں نے بلایا، اور اگر دارالمصنفین کی نسبت ہے تو دارالمصنفین قائم اسی لیے ہوا تھا کہ ہم علوم اسلامیہ کے تمام خزانوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں، تو اس کا بھی حق تھا کہ ہم یہاں آتے۔ ورنہ کل جو ہم نے دیکھا مولانا عبدالشکور صاحب ہے نا، یہی نام ہے نا، یعنی ایک عجیب بات ہے کہ اس سرزمین پر علم حدیث سے تعلق رکھنے والے محدثین کہیں اور ہوتے نا، کسی ان ریاستوں میں ہوتے جو نوابوں اور بادشاہوں کے زیر اثر تھیں، تو سب کے سب شیخ الحدیث ہوتے اور نامور شیخ الحدیث ہوتے، ہر جگہ علم حدیث کا ذکر ہے، چرچا۔ مولانا عبدالشکور صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو ہم دنگ رہ گئے، ایسی سادہ شخصیت اور اتنی بڑی شخصیت، ان کے یہاں جو کہنا چاہیے کہ جو وہ مخطوطات ہیں، اللہ اکبر، شاید کہیں نہیں ہو دنیا میں، اور ان کو کیسے کتنی حفاظت سے ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر ایک چادر پہ بیٹھے ہوئے، یقین نہیں آتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے جا کے حرم شریف پہ جا کے لوگوں کو سند دی ہے اپنی اجازت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے یہ صدیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آج صبح پہلی کتاب ہم اتفاق سے سامنے آئی تو مئو یہ میوات کی تاریخ تھی، تو آپ نے جو محنت کی ہے وہ کمال کی ہے۔ مطلب جب سے دنیا انسانیت کا وجود، ذرا پانی چاہیے تھا ذرا جواب۔ یعنی تاریخ کے اولین جو نقوش ہیں ان کو تلاش کیا ہے ہندی سنسکرت مصادر سے، اور میوات پہ انہوں نے بین الاقوامی اس کی جو شناخت بتائی ہے، میڈ ہے، میر ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہم نے کہا یا اللہ یہ شخص کو معلوم ہوا کہ آپ یہیں پر موجود ہیں، تو لوگوں نے محنت تو کی ہے، لیکن اس محنت کا فیض جو ہے عام نہیں ہوا۔ کسی نے بہت ہی تلخ لہجے میں
اور بڑے پرسوز انداز میں کہا کہ آج بھی علماء میوات کا نہ دیوبند میں کوئی دخل ہے، نہ ندوے میں دخل ہے، نہ کسی بھی بڑے سے بڑے مدرسے۔ حکیم صاحب کی شخصیت بالکل الگ ہے، وہ بالکل ایک استثناء ہے، وہ استثناء ہے بالکل۔ یہ کیوں ایسا امتیاز برتا ہے؟ یہ سوال ہم کو جو ہے جب ہم پڑھیں، دیکھیں، سوچیں تو ہم کو سوال قائم کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم قصیدوں میں لگ جائیں، ہم یہ، ہم وہ، یا فلاں یہ، فلاں یہ، فلاں یہ۔ سوالات کیوں نہیں قائم کیے گئے؟ اتنی 100 میل اور 70 میل کے حدود میں یہ ایک پہاڑیوں کے درمیان کتنی سخت زندگی، یہاں سے دریا بھی کنارہ کر کے نکل گئے پنجاب کی طرف، وہ پہاڑیاں بھی وہ ملی جو الور کی پہاڑیاں ہیں، جو کالی پہاڑیاں، آپ نے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہے کالی پہاڑیاں۔ یا تو ہم نے مکہ مکرمہ میں دیکھا اس قسم کی پہاڑیوں کو جو کالی ہوں اور ایک بھی گھاس نہ ہو، یا یہاں پر دکھائی دے رہی ہوں۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں بھائی؟ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا انتخاب جو ہے قدرت نے ہندوستان کے لیے کچھ عجیبی شکل میں کیا تھا۔ ایسی خودداری، ایسا استغنا، کھانوں کے اندر بھی جو انداز ہے، اب کل ایک کھانا کھایا شکرانہ، کمال کی چیز ہے وہ بھی۔ ہم نے پہلی بار دیکھا کہ ہم آج کے دور میں جو ہے گھی اس طریقے سے اس میں اڑیلا جاتا ہے۔ یہ جو خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات کسی قوم کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جہاں کے اہل علم میں بھی یہی چیزیں ہیں اور یہاں کے عام آدمی میں بھی۔ اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عصری علوم کی طرف بھی یہاں کے بچے بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ میوات، ہم نے کہا، آپ نے ہمارے فیصل صاحب سے کہ ایک بار بھٹکل میں تھے تو ہم نے کہا لگتا ہے کہ یہاں کی فضا کو دیکھ کے کہ اسلام کی نشت ثانیہ جو ہے اس کا آغاز بھٹکل سے ہوگا ہندوستان میں۔ کل ہم نے کہا کہ شکرانہ کھانے کے بعد ہم نے کہا لگتا یہ ہے کہ اسلام کی جو نشت ثانیہ ہے اس کا آغاز کہیں نہ کہیں میوات سے ہوگا۔ یہ وہ زمین ہے جو بالکل خام ہے، ابھی تک خام ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کی شخصیت، اللہ اکبر، ایسی شخصیت جس نے مدینہ منورہ کی یا مکے کی وادیوں میں، حجاز کی وادیوں میں میوات کو دیکھ لیا۔ کیا یعنی حب وطن بھی ہے اور حب دین بھی ہے اور عقیدے کی صلابت بھی ہے۔ اور بزرگوں سے وہاں پر دیکھا تو کہنے کہ ہم نے کہا پوچھے کہ یہ میوات کیسے آ گیا یہاں پر حجاز میں، تو فوراً یاد آیا کہ حضرت نے چلتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ کہیں جاؤ تو وہاں کے بارے میں مقامی طور سے کھودو کوریدو نہیں، تو چپ ہو گئے۔ یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ چیز جو ہے میواتیوں کو سب سے الگ کر رہی ہے۔ کوئی تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، جو ہے وہ ہے، سچائی کے ساتھ ہے۔ اور جہاں سچائی ہوگی، اور جس کا ابھی ایک ذرا سے ہلکا سے نمونہ دیکھنے میں آیا تو بتایا اس نے کہ زندہ قوم ہوتی کیا ہے۔ عبدالسبحان صاحب ایسے نہیں پیدا ہو گئے تھے اس کے اندر، اور یہ مولانا عبدالشکور صاحب جیسی، یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت، اور ایسی کتنی شخصیتیں یہاں پر ہیں۔ ہم لوگ تو زیادہ تر لوگ تو وہ ہیں جو آج تو میڈیا کا زمانہ ہے اور فلاں اس کا ابلاغ کا زمانہ ہے، اپنا اظہار ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ایسے کیا، لیکن نہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی اصل روح کو سمجھا، جو بکریاں چراتے ہوئے، جو بیر کھاتے ہوئے، جو ببول کے جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے، جو اب ان کے جو چولہے ہیں آج بھی بتاتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں کیسے چولہے رہے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ناز کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور یہ بچے جو ہیں، جو ابنائے ندوہ ہیں، یہ واقعی دل سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ہم کو فخر ہوتا کبھی کبھی کہ ندوہ جس مقصد کو لے کے اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ اشاعت اسلام ہو، مدافعت اسلام ہو اور رفع نزاعات باہمی ہو۔ یہ تین پیغاموں کا اثر کہیں نہ کہیں الحمدللہ پوری صدی میں دکھائی دیا ہے۔ اور آج اس کا سب سے بڑا نمونہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی مسلکی یا اس قسم کا کوئی، سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ بھائیو، بہت ہو گئی، مختصر فرمائیں، لکھا ہے تو، لیکن دل کے جذبات یہ ہے، ہم تو ذرا سے مقرر ہیں نہیں،
حضرت مولانا خالد صاحب کے طریقے سے علوم و معارف کے گوہر لٹا نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جو باتیں دل میں ہیں، سچی سچی باتیں ہیں، ان کو کہنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم نے کچھ غلط بات کہی ہو اللہ معاف فرمائے، اور اس خطے کو اے اللہ اسلام کی نشت ثانیہ کا نقطۂ آغاز بنا دے پھر سے۔ یہ شجاعت، آج اسی شجاعت، اسی دلیری اور اسی جوش کی ضرورت ہے، اور وہ دینی حمیت اور وہ علوم کے ساتھ وابستگی، وہ جو جس کی مثالیں یہاں کے بزرگوں نے پیش کی ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے۔ بہت عمدہ کتاب بھی شائع کی ہے، اور یہ کام اب جاری ہوگا اور تیزی سے آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔